وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60 حصہ دوم 2277 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم دعا کا مطلب غلط سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60. لفظی ترجمہ: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، عن قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. مضمون توحید کا ہے. اور توحید کیا ہے؟ کہ خالص اللہ کو پکارو، یہ توحید ہے. ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. دیکھیں، ہمیں اپنی حالت پہ بھی غور کرنا ہے نا. آج کا مسلمان سب کے سب، فرد ہو یا امت ہو، یہ غیر کو پکار رہا ہے، غیر سے امیدیں ہیں. آپ کی جیب میں 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہمارا بھروسہ ان پیسوں پر ہوتا ہے. آپ کی بینک بیلنس جتنا بھی ہے، آپ کا اگر ہے اس میں، تو آپ کا بھروسہ اس پہ ہے. یدی بیلنس اگر بہت زیادہ ہو آپ کا، تو اتنا ہی زیادہ آپ کو اطمینان ہوگا. اور اگر کچھ کم ہو جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو فکر پڑ جائے گی. ایسی بھی سوچیں نا اس بات کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے، دیکھیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے چونکہ دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے تو دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. اب دنیا کو ہی ہم پکار رہے ہیں، جبکہ اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے، تمام خزانوں کی کنجی اللہ کے پاس ہے. ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اللہ پہ تو ہمیں یقین ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. یہی کیفیت ہے ہماری.
دکان چل رہی ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، بس آپ کا دل مطمئن ہے۔ مارکیٹ گر گئی، اچانک مندہ پڑ گیا، آپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، خرچے کیسے چلیں گے۔ بعض لوگوں کی پریشانی تو دیکھی نہیں جاتی، پھر فریاد شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو عام طور پہ یہ ہے۔ دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، یعنی آج کے مسلمان کے بارے میں، کہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے۔ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور ایک دھوکہ لگ گیا ہے، سچا دھوکہ، پکا دھوکہ دنیا کا، حاصل ہے دنیا کا۔ دیکھیں، عام طور پہ کہ کامیابی اصل میں ہم دنیا کی کامیابی کو قرار دیتے ہیں۔ میں، میرے بچے اور بچوں کو پھر میں نے، یعنی ہر ایک کو میں نے اپنی اونچے درجے تک پہنچانا ہے، وہ آپ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہو۔ یہی ہے آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے، آپ بعض اوقات کروڑوں میں کسی کی بات چلی جاتی ہے، کروڑوں تک لگا دیتے ہیں، پھونک دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچی کو بھیج دیتے ہیں اکیلا غیر ملک، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ یا بھجوائیں یا نہ بھجوائیں، ہماری تو بالکل حالت واضح ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے، دیکھیں، جس کے بندے ہوں گے وہی ہماری منزل ہوگا۔ دنیا منزل ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، اس میں تو مجھے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اللہ چونکہ منزل نہیں ہے تو اللہ کی بندگی بڑی مشکل ہے ہمیں۔ آج پاکستان کے جو 4 بڑے ہیں، 2022 17 جون ہے، تو ان کے چہروں پہ وہ سنت رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کے الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر محبت کرتے تو کس چیز نے روکا ہے؟ اگر دیکھیں رسول سے پیار ہوگا تو، اور رسول کے طریقے سے بے رغبتی کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، کچھ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری۔ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من رغب عن سنتی، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے بات معمولی ہے، ہمارا عمل رسول کے عمل کے خلاف ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ داڑھی کی تو ایک بات آ جاتی ہے، ورنہ ہمارا ہر رویہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ نہ ہمیں اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی رضا کی پاسداری کی، اور نہ رسول کے طریقے کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہوا ہے۔ آج مسلمان فرد ہو، قوم ہو، امت ہو، اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہیں۔ یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنے ہوں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بیزار ہیں۔ بیزاری اور کیسی ہوتی ہے؟ ہم بیزار ہیں دین سے، تو کیا اللہ ہم سے بیزار نہیں ہوگا؟ دیکھیں، قرآن کی ایک آیت ابھی ہم پڑھ چکے، اور جس دن یوم ینادیہم لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ مجرموں سے آج مسلمان جو مجرم وہاں جائیں گے، جو برائے نام مجرم ہیں، مومن کی جگہ تو جنت ہے، جو برائے نام ہے تو وہ جب جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے یہاں کہا جائے گا۔ یہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں کہ اللہ اس وقت ہم سے شدید بیزار ہے، اللہ اور اس کے رسول، کیونکہ ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ
اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان، تم آج جتنا اپنے آپ سے بیزار ہو اے 2022 کے برائے نام مسلمانوں، اب تم جہنم میں جو جانے والے ہو، اور جتنا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے بیزار تھا دنیا میں جب تمہیں اصل ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ میں آپ کو کس طرف بلا رہا ہوں مجھے بتائیں آپ؟ کیا کوئی میں نے دکان کھولی ہوئی ہے کہ مجھے پیسے دو، مجھ پہ گل پاشی کرو اور میرے لیے اچھا گھر بنا دو؟ کوئی مطالبہ ہے میرا؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس سے۔ میرا مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، اللہ پہ سچا ایمان لے آؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن کوئی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے مطلب تھوڑے سے ہی عرصہ ہوا ہے، 40-42 سال، زندگی ہے ہی کتنی، تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دعوت کا جواب نہیں دے رہے، میری کوئی بھی نہیں دے رہا اس وقت تک۔ تو یہ صرف میری بات نہیں ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ نہیں بننا، اللہ کو نہیں پکارنا، ہم نے دنیا کو پکارنا ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اجتماعی اور انفرادی طور پہ۔ گھر میں میاں بیوی رہ رہے ہیں، خاوند اگر ناراض ہو جائے کسی بھی معمولی بات پہ، کوئی نان ایشو، بیگم صاحبہ سے ناراض ہو جائے، پھر بتائے بھی نہ، منہ بسول لے، کھانا باہر جا کے کھا لے، ناشتہ بھی باہر جا کے کر لے، بات نہ کرے، جبکہ یہ طریقہ تو اسلام کا نہیں ہے۔ کیوں آپ نے ایسی روش اپنا لی ہے اپنی بیچاری بیگم کے ساتھ، جو پرائے گھر سے آ کے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے؟ یہ روش تو اچھی نہیں ہے، یہ تو طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، نہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ لیکن دیکھیں، یہ تو عام ہماری روش ہے۔ مولانا صاحب ہوں گے، خطیب ہوں گے، مسجد میں خطابت بھی ہوگی، اور گھر پہ بیوی کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھیں گے۔ قول اور عمل میں دیکھیں ہمارا بڑا تضاد ہے، ہم اللہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مطالبہ تو بندگی کا ہے، تکبر برا ہے، متکبرین جہنم میں ذلیل ہو کے جائیں گے۔ وَمَن يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، ابھی میں اللہ کی عطا سے آپ کو مختلف آیات پیش کروں گا اور اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ابتدائی مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا کیا ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا کا مطلب پکارنا ہے اللہ کو۔ دیکھیں، جب تک ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی عطا سے میں بتا رہا ہوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ ویسے تو کافر بھی دعا مانگتے ہیں، یہ تو قرآن میں ہے، کافر بھی جو ہے یعنی مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی میں اکثر سناتا ہوں، فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لے آئے، باقی لوگوں نے چلے گئے، یعنی ان کو اجازت بھی نہیں تھی رہنے کی، تو لوگ جانے لگے۔ تو اس میں ایک گروپ بن گیا ہجرت کے لیے، واپس بھاگنے کے لیے۔ ہجرت کا نام تو غلط ہے، یعنی مکے سے جانے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے، اپنے پرانے دین پر رہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا۔
ہم بھی اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد غلط تھے، انہوں نے عبادت کا مطلب نہیں سمجھا، ان کی منزل دنیا تھی۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو بزرگ، یعنی جو بڑے آپ کے گزرے، باپ دادا، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا دار لوگ تھے، صدیوں سے معاملہ چلا رہے۔ یہ صرف آپ کے باپ دادا کے نہیں، ہم سب کے آبا و اجداد جو تھے وہ گمراہ تھے، غلط راستے پر تھے، اور یہ صدیوں سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہے۔ خیر، تو مکے کے میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو۔ تو راستے میں سمندر آ گیا، کشتی پر بیٹھ گئے سمندر پار کرنے کے لیے، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی بری طرح ڈولنے لگی، سب بیک زبان ہو کے اللہ کو پکارنے لگے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ جس طرح زلزلہ آتا ہے تو آپ، یا کوئی بہت سخت مصیبت ہوتی ہے، آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، اے اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ اسی طرح وہ بھی مشرک تھے، پکارنے لگے اللہ کو۔ اس میں اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا، جو بعد میں ایمان لے آیا، اچھا مسلمان بن گئے، پھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس وقت تو شرک کی حالت میں تھے۔ انہوں نے سوچا یہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کیا تھا؟ وہ بھی کہہ رہے تھے خالص اللہ ہے، اللہ کو پکارو، اور ہم تو اپنے بتوں کو پکار رہے تھے۔ اور اس وقت جو مصیبت کا وقت ہے، ہم نے تو اپنے کسی بھی بت کو یاد نہیں کیا جو ہم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے یا ادھر ادھر۔ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، فیصلہ کر لیا اسی وقت کہ اگر یہ طوفان بیٹھ گیا میں واپس جاؤں گا، ان پہ ایمان لاؤں گا، وہ سچے تھے۔ خیر، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے بیزار ہے۔ میں انفرادی طور پہ بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، یا تو اللہ تعالیٰ آپ سے شدید محبت کر رہا ہے، یا تو آپ محبوب خدا ہیں کیونکہ آپ رسول کا اتباع کر رہے ہیں۔ قرآن کی روح سے میں بات کر رہا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنا محب بنا لوں گا، میں تم سے یا تو اللہ تعالی ہم سے بیزار ہے شدید، یا اللہ تعالی ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو کیا آپ اس وقت جو مسلمان کی حالت ہے من حیث القوم، کیا یہ تو نہیں ہے؟ مسلمان ہوگا تو وہ غالب ہوگا۔ آج تو مسلمان مغلوب ہے، مومن ہے نہیں، ہوتا تو یہ غالب ہوتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ آپ کی مدد کرتا۔ اگر آپ اللہ کی مدد کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور ان حزب اللہ هم الغالبون وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ اس وقت مسلمان مغلوب ہے، غلام ہے، مغلوب ہے۔ تو بات تو دیکھیں، صورتحال انتہائی بری ہے۔ ہم سے اللہ بیزار ہے۔ میں اس نقطے پہ آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ہماری تو دیکھیں یہ باتیں میں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کوئی عام لوگ اس باتوں کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ جو حقیقی باتیں ہیں سچ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سے شدید محبت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہماری شدید محبت تو آپ کو پتہ ہے دنیا ہے، ظاہر ہے۔ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ جبکہ رب نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم نے پکارنا دنیا میں مجھے ہے، غیر کو نہیں پکارنا، بندگی میری کرنی ہے۔ پکار اور بندگی ایک ہی چیز ہے۔ عبادت، دیکھیں عبادت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ اور یہ بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں
کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، آپ کا سر جھکانا جو ہے وہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کامل بندگی آپ کو تو بہت مشکل لگتی ہے۔ مجھے خود لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کامل بندگی، کامل تزکیہ نفس کو پاک کر لینا دنیا کی محبت سے، کامل اللہ کی عبادت، کامل اللہ کے سامنے سر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں ہمارا ہفتہ وار درس ہوتا ہے، اس میں بعض لوگ تبصرے کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں میری باتوں پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہرحال تو خیر، پکارنا جو ہے اللہ کو ہے۔ اگر آپ پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا۔ استجب لکم، اگر آپ دیکھیں اللہ کا ایک قانون ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ آیت اور یہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی مفہوم تقریباً ایک ہے۔ اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو یہ سارا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ مطالبہ ہے اللہ کا، میری یاد میں وقت گزارو، زندگی میری یاد میں گزارو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے، ہماری دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی یاد، میں تو اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں زندگی گزاریں، اللہ کے حکم سے زندگی گزاریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ آپ نے تو تسبیح اٹھا لی یا کوئی گوشہ درود بنا لیا اور اس میں گٹھلیوں پہ گٹھلیاں، گٹھلیوں پہ گٹھلیاں اور گٹھلیوں پہ گٹھلیاں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری بات ہے، لیکن پہلے آپ ایمان تو قبول کریں۔ ایک مشرک اگر گوشہ درود بنا لے اپنے گھر میں، ہندو چند ایک گروپ مل کے، اس دن میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک ہندو سادھو تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا تھا ہندو، نارنجی رنگ کی وہ دوشالہ اڑے ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا تھا۔ تعریف تو عمل سے ہوتی ہے، آپ مومن بن جائیں یہ حضور کی تعریف ہے، مومن نہیں بنتے تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یعنی اس پر آپ کا عمل نہیں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دل سے نہیں کہہ رہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کو پکاریں گے وہ ہمیں یاد رکھے گا اپنی رحمت میں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اور قرآن میں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ مومن کی زبانی ہے۔ وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے، بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مولا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، پکارنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بس آپ نے محدود مددوں کے ہاتھ اٹھا کے یا اللہ کاروبار میں برکت دے، یا اللہ پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ دنیا چھپر پھاڑ کے دے، یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ یا اللہ میری بیٹی کو کامیاب کر دے، پہلے نمبروں سے پاس کر دے۔
آپ نے تو بس یہ ذہن بنا لیا ہے دعا کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ، لیکن اللہ سے تو اللہ کو مانگو. دنیا کا تو آپ نے اس کی قضا ہو گئی ہے، اس سے دنیا کا کیا سوال کرنا. وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ کافروں کو دے رہا ہے تو تمہیں نہیں دے گا. اور تم بس کافروں والی ادائیں تم نے بنا لی ہیں. ادعونی، مجھے پکارو، میرے سامنے سر جھکا دو، میں اس کا جواب دوں گا رحمت سے. میں تمہارے اعمال کو قبول کروں گا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. وہ ہے نا، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها. تمہارے اب جو انعامات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، جواب دے گا تمہیں. دیکھیں، دنیا ساری زندگی اگر آپ نے خوشحالی میں، ظاہری خوشحالی میں گزار دی اور موت کے بعد آپ کے عذابات شروع ہو گئے، تو یہ اس خوشحالی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو چند سیکنڈ تھے جو آپ نے گزار لیے. آپ تو یہ ظاہر کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ کی نظر میں دیکھیں، دعاؤں سے پتہ چلتا ہے نا کہ تم کون ہو. مومن ہو تو اللہ کی رحمت اور فضل کا سوال کرو گے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل کا سوال کرو. اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہدایت اور صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے وقت میں وہ نائب نبی جو آپ کو مل جائے. بہرحال میں اس وقت آپ سے اجازت کا طالب ہوں اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.